بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، روح قبض کرتے وقت تجھے کسی انسان پر رحم بھی آتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی، نہایت عبادت گزار تھی۔ اس بیچاری کا جوان خاوند چل بسا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب تھا، یہی میرا آخری سہارا ہے۔ لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی بہت خراب چیز ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شراب اور غلط کام میں مصروف ہو گیا۔ ماں سمجھاتی رہی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا، چکنا گھڑا بن گیا۔ وہ ان کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آئی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہیں تھا۔ حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال گزر گئی برے کاموں میں، لگاتار اس نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی۔ اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئی۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اسے اٹھنے کی بھی شکست نہ رہی، وہ بستر پر پڑ گیا۔ جب اس کو آخرت کا سفر نظر آنے لگا تو ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی ہے، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے اس کے دل پر کچھ اثر ہوا تو کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پڑھائے۔ ماں حضرت کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھی، اس لیے وہ لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ میرے گھر تشریف چلے۔ حضرت نے سوچا، یا پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اس کے دل پر اثر نہ کری تو اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائے۔ حضرت نے کہا، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے کبھی تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ ان کی شاگردہ تھی، وہ چپ کر گئی، روتی ہوئی گھر آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا؟ ماں نے کہا، ایک طرف تیری حالت ہے، دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا، ماں میری ایک وصیت سن لیجیے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا، امی میری وصیت یہ ہے کہ ماں اگر میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتوں کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ وہ کہا، امی اسی لیے کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے گا کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، وہ کیوں؟ کہا، ماں مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کے ساتھ یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی، ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ جواب آیا، میں حسن بصری ہوں۔ کہا، حضرت آپ کیسے آئے؟ جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا تو خواب میں اللہ تعالیٰ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا اور پروردگار نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے،
میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میں آیا ہوں۔ اللہ کتنا رحیم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنی زندگی کی گناہوں کو معاف کرواتا ہے تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے دن میں 66 مرتبہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، اور جب آخری مرتبہ دیکھیں گے تو وہ ہمارے سامنے کیسے ظاہر ہوں گے؟ تمام انسانوں اور جنات اور فرشتے کی جان لینے کے بعد جب حضرت عزرائیل علیہ السلام خود کیسے اپنی جان لیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے روبدار فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ معلومات دینے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور یہ بھی جان پائیں گے کہ ہر پیغمبر کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام جاتے تھے تب ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تمام فرشتوں میں حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جنہیں ہر انسان کی ملاقات دن میں 366 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے اور ہم زندگی کی دوڑ دھوپ میں مصروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب حضرت عزرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، جب وہ ہماری روح کو ہمارے جسموں سے علیحدہ کر لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تمام جاندار کی روح نکالنے کی ڈیوٹی دی تو حضرت عزرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے جب وہ انسانوں کی جان لیں گے تو انسان ان کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثات، بیماریوں و وباؤں اور تباہیوں کو لا کر کھڑا کر دوں گا کہ جب تم کسی انسان کی جان لوگے تو وہ تم سے شکوہ نہیں کریں گے۔ معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہٹ نہیں آئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا آپ ہمیشہ سے یہی موجود ہے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں، جب اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہی موجود ہوں اور قیامت تک میں یہی کھڑا رہوں گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہی کھڑے ہو کر آپ جاندار کی جان کیسے قبض کرتے ہیں؟ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 فرشتے کو رکھا ہے۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو وہ ان میں سے 40 فرشتے کو اس شخص کے پاس بھیج دیتا ہے۔ وہ فرشتے سب سے پہلے اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں میں اس کے رگوں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس انسان کی روح کو پیروں کے انگوٹھے سے لے کر اس کی کوہنیوں تک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس شخص کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس شخص کے جسم کے 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور 1 گھنٹے کے بعد اس کی روح کو اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے ان کے جسموں سے الگ ہو جاتی ہے، مگر جو گنہگار ہوتے ہیں ان کی روح انتہا تکلیف سے ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی موت کا وقت آ چکا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا آسمان میں ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے انسان کے لیے رزق زمین پر اتارا جاتا ہے اور دوسرے دروازے میں اس کے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے جس درخت کے ہر پتے پہ انسان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب کسی انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتہ زرد ہو کر اس شخص کے اعمال والے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی موت ہونے والی ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملے تھے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعے کے 10 سال بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدمت میں آ کر حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عزرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اسے آنے دو۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور گھر میں داخل ہوئے اور پھر عرض کیا مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے، کیا آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ ناظرین، تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک سے گزارش ہے کہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے اور دوزخ کے دروازے ہم سب پر بند رکھے۔ اللہ ہم سب کو پرصراط پہ راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔